اگر میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے دے گا جہاں سے آپ نے مانگا بھی نہیں ہوگا. اگر میں آپ سے کہوں کہ تہجد صرف دعا نہیں، ایک دعوت ہے اللہ کی رحمت کی طرف. آج میں آپ کو وہ راز بتاؤں گی جو شاید آپ نے کبھی سنا نہ ہو، کیونکہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے میری روح کو ہلا دیا. تو آج کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ میں نے 11 دن تہجد پڑھی اور وہ غیبی خزانہ ملا جس کا تصور بھی نہیں تھا. یہ 11 دن کے تہجد کا معجزہ ہے ایسا کہ زندگی بدل گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور آپ کے رزق کے تمام مسائل حل فرما دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. تو ناظرین، تہجد کی اصل طاقت کو اگر آپ سمجھ جائیں تو انشاءاللہ کام بن جائے گا. تہجد صرف عبادت نہیں ہے، یہ اللہ کا خاص وقت ہے. قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ سحر کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں. یہ وہ وقت ہے جب آسمان کھلا ہوتا ہے، فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا نہ کروں. ان 11 راتوں میں بندہ رب کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ بندہ مانگتا کچھ اور ہے اور اللہ تعالیٰ اسے وہ دیتا ہے جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا. عمل کیسے کرنا ہے یہ بھی سمجھ لے، اس کے بعد آپ کے ساتھ معجزہ شیئر کروں گی. سب سے پہلے آپ نے ہر رات وضو کرنا ہے. 2 رکعت جو ہے نا آپ نے نماز نفل پڑھنی ہے، پھر 2 رکعت اپنی حاجت کے لیے اپنے خاص پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے 33 ٹائم جو ہے سبحان اللہ، 33 ٹائم الحمدللہ اور 34 ٹائم اللہ اکبر. پھر آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ والا استغفار آپ نے 100 مرتبہ کرنا ہے. اور اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. آخر میں دوزانوں بیٹھ کر ہاتھ اٹھائیں اور صرف ایک جملہ اللہ سے کہیں، یا رب مجھے وہاں سے دے جہاں سے میں سوچ بھی نہ سکوں. تو پھر دیکھیے ناظرین، اور یہ وقت کون سا ہے؟ تہجد کے وقت آپ نے اٹھنا ہے. تہجد کے وقت آپ جو نا تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ یہ عمل کریں گے. ٹھیک ہے، اب آپ کو بتاتی ہوں اسی عمل کا معجزہ. یہ جو عمل بتایا ہے میں نے آپ کو، اس کا اب معجزہ بتاتی ہوں. یہ جو واقعہ ہے ایک سسٹر کا ہے جو بتاتی ہیں کہ میں پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر میں رہتی ہوں. ان کی زندگی میں 3 بڑی مشکلات تھیں. نمبر 1 پہ شوہر کی بے روزگاری، کرائے کا گھر، اور تیسرے نمبر پہ بیٹی کی دل کی بیماری. دل میں اللہ پر گہرا یقین تھا. ایک رات انہی کی ایک سہیلی نے بتایا کہ میں نے 11 دن کا تہجد کا عمل کیا اور میری مراد پوری ہو گئی. تو پھر اسی طرح کہتی ہیں کہ میں نے نا یوٹیوب پہ سرچ کرنا شروع کیا کہ 11 دن تہجد کے معجزات میں نے جو نا دیکھنے شروع کیے. تو اسی طرح آپ کی ایک ویڈیو سامنے آئی 11 دن تہجد کا معجزہ. کہتی ہیں کہ میں نے بڑے غور سے سنی، میرے دل کو بہت زیادہ سکون ملا. اور ماشاءاللہ الحمدللہ میرے ساری جو بہنیں ہیں میری ویڈیوز دیکھتی ہیں وہ مجھے بتاتی ہیں کہ آپ کی ویڈیوز سن کے ہمیں جو نا بہت دلی سکون ملتا ہے، ذہنی سکون ملتا ہے. تو یہ میں سن کر بھی مجھے بھی یہ بہت سکون ملتا ہے کہ جو میری باتیں ہیں وہ آپ کو اچھی لگتی ہیں. میں آپ کے لیے سکون کا باعث بنتی ہوں آپ کو اللہ کے ذکر پہ لگا کے، تو مجھے خود بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. تو ناظرین، وہ بتاتی ہیں کہ میں نے اس دن جب ویڈیو آپ کی دیکھی تو میرا اور ایمان پکا ہو گیا کہ انشاءاللہ یہ میں ذکر کروں گی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری مشکلات بھی ختم کر دے گا. پھر کہتی ہیں کہ میں نے آپ کو کال کی، پھر آپ کو بتایا. وہ سسٹر روئی بھی بہت میرے سامنے، لیکن میں نے انہیں کہا کہ آپ نے آج جتنا رو لیا آئندہ آپ نے کسی کے سامنے نہیں رونا، آپ نے اللہ کے حضور رونا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور رونا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کروانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت جلدی دعائیں قبول فرماتا ہے جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مانگتے ہیں نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے نا ہمیں فرما رہے ہیں کہ میرے نبی سے محبت کرو، ان کی اطاعت کرو اگر میری محبت چاہتے ہو. تو یہ بہت ہی شارٹ کٹ راستہ ہے اللہ سے محبت کا اور اللہ تعالیٰ سے اپنی باتیں منوانے کا. تو ناظرین، انہیں جب یہ عمل بتایا وہ پہلی رات بتاتی کہ نماز میں رونے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، بس تھکاوٹ تھی، لیکن ہمت کر کے عمل کیا. پھر تیسری رات کا واقعہ بتاتی کہ ایک عجیب بات ہوئی. انہیں ایسا لگا جیسے کوئی ان کے دل پر دستک دے رہا ہو. صرف مانگی ہوئی چیز نہ مانگو، اللہ کی قدرت بھی مانگو. مطلب کہ آپ کو ناظرین جتنی چیز کی ضرورت ہے نا صرف اتنا نہ مانگو، اللہ سے بے حساب ہی مانگو. کیونکہ ہمیں اپنی اوقات کے مطابق نہیں مانگنا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مطابق ہمیں مانگنا ہے. وہ انشاءاللہ دینے والا ہے. وہ تب آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پاس سے اسباب نہیں ہیں. پھر 7ویں دن بتاتی ہیں کہ عجیب خواب آیا. ایک
जंग आलूद कुआं है, उसमें पानी नहीं था, मट्टी थी, लेकिन वो मट्टी चमक रही थी। वो समझी कि कुछ परेशान कुन ख्वाब है, नजरअंदाज कर दिया। फिर 11वें दिन जो है नमाज के बाद ऐसे लगा जैसे एक ठंडी हवा उनके चेहरे पे लगी हो। दिल में एक ख्याल आया हो, जाओ अपनी पुराने घर की फाइल निकालो। ये वो फाइल थी जिसमें उनके मरहूम वालिद ने 25 साल पहले एक छोटा सा खाली प्लॉट खरीदा था, लेकिन कुछ कानूनी मसलों की वजह से वो छोड़ दिया गया। अगली सुबह उन्होंने फाइल निकाली। प्लाट के कागजात हैरत अंगेज तौर पर क्लियर थे, कोई मसला नहीं था, कोई रुकावट नहीं थी। वो दफ्तर गई और पता चला उस इलाके की कीमत 25 साल में 120 गुना बढ़ चुकी है। और ये वही ख्वाब था जो पुराना कुआं, पुराना प्लाट नजर आ रहा था। चमकती हुई मिट्टी जो है वो बड़ी हुई कीमत नजर आई। उन्होंने प्लाट बेच दिया और इतनी रकम मिली कि शोहर का कारोबार खुल गया, बेटी का महंगा दिल का ऑपरेशन भी हो गया और अपना घर भी बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो कहती हैं कि मैंने दुआ बेटी की सेहत की मांगी थी, अल्लाह ने घर, कारोबार, इज्जत सब कुछ दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 11 दिन रो कर मांगा और अल्लाह ने 25 साल का खजाना मेरे लिए खोल दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन, तहज्जुद जो है मांगने का नाम नहीं है, तल्लुक बनाने का नाम है अल्लाह ताला से। हम सोचते हैं कि मसला कैसे हल होगा, और अल्लाह ताला कहता है मेरी कुदरत को काम करने दो। आप भी 11 दिन का आप भी जो है 11 दिन का तहज्जुद का अमल आजमा कर देखें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। वही रब है, वही रहमत है, वही खजाने आज भी खुले हुए हैं, सिर्फ हमें मांगना आना चाहिए।